شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کھٹی چیز کھا کر ٹھنڈا پانی پینے سے دانت بہت جلد کمزور پڑ جاتے ہیں۔ لیموں کے چھلکے چبانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح کے وقت بادام چبانے سے بڑا ہوا کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے۔ کیلے پر شہد لگا کر کھانے سے کینسر کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ کھجور گرم پانی میں ڈال کر کھانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ صبح کے وقت مسواک کرنے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ مسور کی دال کھانے سے قد بڑھتا ہے۔ کیلے کے ساتھ دہی کھانے سے حیض کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اگر خواب میں بکری نظر آئے تو آپ کے گھر میں رزق آنے والا ہے۔ پیپل کے پتے چبانے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ کچا امرود کھانے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ جانور کی چربی پگھلا کر کھانے سے بانجھپن کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ نمک چاٹ کر کام کرنے سے تھکن نہیں ہوتی۔ تیز ٹھنڈا پانی پینے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ پودینے کے پتوں پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ اگر جگر کمزور ہو اور کام نہ کر رہا ہو تو گنے کا جوس پینے سے جگر کو طاقت ملتی ہے اور وہ دوبارہ اپنا صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ گنے کے جوس میں مالٹے کا رس ملا کر پینے سے یرکان کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ پپیتے کے پتے جمانے سے پیلا یرکان ختم ہو جاتا ہے۔ اگر موشن لگ جائیں تو اسب گھول کیلے پر لگا کر کھانے سے آرام ملتا ہے۔ نیم گرم دودھ میں اسب گھول ڈال کر پینے سے قبض ختم ہوتی ہے۔ گائے کے دودھ کی جاگ ہونٹوں پر لگانے سے پھٹے ہوئے ہونٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سہانجنے کے پتے چبانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ابلے ہوئے چنے کھانے سے بھولنے کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ مالٹے کے چھلکے سونگھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ انار کا چھلکا جلا کر دھونی لینے سے زکام رک جاتا ہے۔ حاملہ عورت کھٹی چیزیں کھانے سے بانجھپن کی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ پانی میں نمک ملا کر فرش دھونے سے گھر میں مکھیاں نہیں آتی۔ پخانہ کرتے وقت جلدی کرنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ روٹی تیزی سے کھانے سے پیٹ میں گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ناخن پر پالش لگانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ شام کے وقت جھاڑو لگانے سے گھر سے برکت اڑ جاتی ہے۔ گندم کے کچے دانے چبانے سے موشن لگ جاتی ہیں۔ دودھ کی ملائی کھانے سے رنگ نکھرتا ہے۔ کبوتر کا سالن کھانے سے لکوہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح کے وقت چند دانے سونف چبانے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ زیادہ چاول کھانے سے جوڑوں کی درد کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کچے چاولوں میں چینی ڈال کر کھانے سے چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہے۔ نیم گرم دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ گرم روٹی کھانے سے رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ مچھلی پکا کر کھانے سے آنکھوں میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ کھجور کی گٹھلی چبانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ الٹی گنتی گننے سے ذہن بڑھتا ہے۔ پودینے کے پتے گرم پانی میں ڈال کر پینے سے جسمانی تھکاوٹ ختم ہوتی ہے۔ زیادہ چائے پینے سے جوڑ کمزور ہوتے ہیں۔ پودینہ پانی میں ابال کر منہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہاتے وقت سرسوں والا تیل استعمال کرنے سے زندگی بھر بواسیر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ سونے سے پہلے لیموں کا رس چاٹنے سے ہاتھ پیر کالے نہیں پڑتے۔ ہلدی 15 گرام پسی ہوئی ہلدی 1 کلو پانی میں ابالیں۔ صبح شام اس پانی سے غرارے کریں۔ انشاءاللہ منہ حلق اور زبان کے چھالے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ گھریلو نسخے آسان بھی ہیں اور سستے بھی۔ ان کا استعمال مضر اثرات سے پاک ہے۔ آپ بھی ان پر عمل کر کے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہچکی کے لیے عام طور پر ہچکی بدہضمی کی صورت میں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یہ مرض خطرناک صورت بھی اختیار کرتا ہے۔ اعصابی خرابی میں یہ مرگی، دماغی ورم اور ہسٹر یا مرض کی علامت بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ہچکی عموماً گردوں کی خرابی یا پیشاب میں خون کے نقص کی اچانک سکڑن سے آ جاتی ہے، جس کے سبب ہچکی آنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔
علاج کے ابتدائی نسخے شہد، ارک پیاس میں شہد ملا کر چاٹیں، ہچکی بند ہو جائے گی۔ صرف شہد بھی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ دودھ، نیم گرم پانی میں 1 گلاس دودھ کا استعمال بھی ہچکی کو بند کرنے میں معاون کردار ادا کرتا ہے۔ گڑ، پرانا گڑ اور سونٹ ملا کر پی لیں، ہچکی کے مریض کو سنگائیں، ہچکیاں بند ہو جائیں گی۔ پودینہ، ہچکی بند نہ ہو تو پودینے کے پتوں میں چینی ڈال کر چبائیں، ہچکی بند ہو جائے گی۔ پیاز کی کاشی بنا لیں، اس میں نمک ڈال کر کھانے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کے پتے کھانے سے بھی ہچکی آنا بند ہو جائے گی۔ سبز الائچی کو چبانے سے بھی ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ شہد اور ادرک کا رس، شہد گلے میں خراش یا کھچ دور کرنے کے لیے خاصاً مفید ہے، جبکہ ادرک میں اینٹی بائیوٹکس خاص پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو گلے میں کھچاؤ ہو تو ادرک کو پیس لیجئے، اس میں اتنی ہی مقدار میں شہد ڈالیں اور دونوں کا مکسچر بنا لیں۔ اگر آپ کو اس مکسچر کا ذائقہ اچھا نہ لگے تو اس میں آدھا گلاس گرم دودھ شامل کر کے اس کو ذائقے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ گڑ کا استعمال، گڑ چینی کی نسبت زیادہ فوائد کا حامل ہے، جبکہ موسم سرما میں یہ سب کے لیے بہترین گھریلو دوا ہے۔ پانی میں پیسی ہوئی کالی مرچیں ڈال کر ابالیں، ابلنے کے بعد اس میں ہلدی اور گڑ کے کچھ ٹکڑے ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں جب تک گڑ پورے طریقے سے گھل نہ جائے۔ یہ مکسچر سرد موسم میں مفید ہونے کے ساتھ ساتھ سینے کے انفیکشن سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی نہایت اہم ہے۔ تو دوستو اب چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی جانب۔ اذیت شاید چھوٹا لفظ ہے، تکلیف، حانت اور ذلت، یہ سب لفظ اس کیفیت کے سامنے بہت ہی چھوٹے تھے جو میں سہ رہی تھی۔ میں اس وقت تیز برستی بارش میں دربار کی سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے پہلا قدم سیڑھی پر رکھنا چاہا لیکن میرے پاؤں کرنٹ کی مانند پیچھے ہٹے تھے۔ نیک بزرگ کا مزار تھا، اللہ کے ولی تھے وہ، جہاں لوگ ان کے توسط سے اپنی دعائیں مانگنے آتے، اور میں کیا تھی؟ ایک بہت ہی بڑے گنہگار تھی۔ میری ساری زندگی ایک اذیت ناک گزری تھی۔ مجھے ایک پل چین نہیں تھا، میں راتوں میں سو نہیں پاتی تھی، اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ نیند کی ہائی قسم کی ڈوز بھی مجھے سلانے میں ناکام رہتی تھی۔ میری آنکھیں رات جاگنے کی وجہ سے سوج چکی تھی، میری آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے ہو چکے تھے، میری رنگت پیلی پڑ چکی تھی، میں ہر وقت ذہنی اذیت سے دوچار تھی۔ مجھے لگا جس گناہ میں مبتلا ہوں میں اس قابل نہیں ہوں۔ میری آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے ہو چکے تھے، میری رنگت پیلی پڑ چکی تھی، میں ہر وقت ذہنی اذیت سے دوچار تھی۔ مجھے لگا جس گناہ میں مبتلا ہوں میں اس قابل نہیں کہ اس نیک بزرگ کی دربار اور سیڑھی پر بھی چڑھوں۔ میں یہاں اپنے لیے سکون کی دعا کرنے آئی تھی، کیونکہ میری زندگی میں سب کچھ تھا لیکن سکون نہیں تھا۔ کاش کے وقت کا پہیہ پیچھے کو گھوم جائے اور میں اپنی زندگی کا فیصلہ بدل لوں۔ میں اپنے قدم پیچھے کو لینے لگی تھی، بارش کی وجہ سے مٹی کیچڑ کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ میرا پیر پھسلا اور میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی، میں اس گارے میں گر چکی تھی۔ میرا قیمتی لباس کیچڑ سے بھر چکا تھا، میرے ہاتھ پاؤں بھی کیچڑ سے بھر چکے تھے، لیکن مجھے خود سے گھن نہیں آ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جس قدر میں ناپاک اور غلیظ ہو چکی ہوں، اسی قابل ہوں کہ اس کیچڑ میں پڑی رہوں۔ میرے آنسو بہنے لگے، میں نے روتے ہوئے کہا، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے پاک کر دے، ورنہ میں اس غلاظت میں ہی مر جاؤں گی۔ میں کیسے خود کو پاک کروں؟ دیکھ میرے اللہ، میرا وہ حسن مانند پڑ گیا تھا جس پر مجھے ناز تھا۔ میری وہ ہوس شدہ محبت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، مجھے ناپاک کر دیا تھا۔ میں کیسے خود کو پاک کروں؟ مجھ سے میری ساری دولت لے لے، بس مجھے پاک کر دے۔ وہاں موجود لوگ مجھے برستی بارش میں یوں کیچڑ میں بیٹھے روتا دیکھ رہے تھے۔ میں سامنے 20 سال پرانا منظر گھومنے لگا تھا میرے سامنے۔ میں نے کاشف سے بے تحاشا محبت کی تھی۔ محبت شاید میرے لیے ایک معمولی سا لفظ ہے، میں نے تو اس سے عشق کیا تھا۔ وہ تھا ہی ایسا گبرو جوان، پورے گاؤں میں ایک وہی تو تھا حسین سجیلا نوجوان۔ میں نے سنا تھا کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ یقیناً یہ حق سچ بات ہے، حسن ایسی ہی کشش رکھتا ہے۔ کاشف کا حسن بھی میرے لیے حسن یوسف جیسا تھا۔ میں ایک حسن پرست لڑکی تھی۔ حسین نوجوانوں کو دیکھ کر میری آنکھیں چمک سی جاتی تھی، میرا خود پر اختیار نہیں رہتا تھا۔ میں پلٹ پلٹ کر اس نوجوان کو دیکھنے لگتی تھی، لیکن جب میں نے پہلی بار کاشف کو دیکھا میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ پہلی نظر کی محبت کسے کہتے ہیں، یہ کاشف کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنی دوست کی شادی میں دیکھا تھا، جتنا وہ خوبصورت اور وجاہت سے بھرپور تھا اتنا ہی اپنی اس خوبی سے بے نیاز بھی تھا۔ میں تو اسے دیکھ کر ہی اس پر مر مٹی تھی، حالانکہ یہ بات نہیں تھی کہ میں خود کسی سے کم بھی نہ تھی۔ میں خود بھی بہت ہی خوبصورت اور حسین لڑکی تھی، لیکن میرا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے خاندان میں غیر برادری میں شادی کسی بھی قیمت پر نہیں کی جاتی۔ اگر خاندان میں کوئی جوڑنا ہوتا
تو لڑکی کی شادی بے جوڑ ہی کر دی جاتی، چاہے وہ کم عمر بچی ہو یا بوڑھا شخص ہو۔ لیکن ہماری برادری میں غیروں میں اپنی بیٹیاں نہیں دیتے، یہ بات میں بہت ہی اچھے طریقے سے جانتی تھی، اور اپنے خاندان اور برادری کی روایت اور رواج سے اختلافات پر مطلب سیدھی سادھی موت تھا۔ اور میں تو تھی بھی کسی کی مانگ، میری منگنی بچپن میں ہی اپنی خالہ زاد سے ہو چکی تھی، جو ذرا بھی خوبصورت نوجوان نہیں تھا، سانولا سا رنگ تھا، بھدے سے نئے نقش تھے، دبلا پتلا سا وجود، اور اس پر سامنے کے 2 دانت باہر نظر آتے تھے۔ میں تو اسے دیکھ کر ہی اپنا رخ بدل بیٹھی تھی۔ اپنی قسمت پر میں نے بہت ہی آنسو بہائے تھے جب میں نے ہوش سنبھالتے ہوئے یہ سنا کہ میری قسمت وقار سے جوڑ دی گئی۔ میں جانتی تھی کہ میری زبان سے نکلا ایک حرف انکار میری جان لے لے گا، اس لیے میں نے اپنی زبان پر قفل باندھ لیا تھا، لیکن اپنے دل کا کیا کرتی جو وقار کو دیکھ کر بجھ سا جاتا۔ کبھی اس کی رقابت کا سوچتی تو مجھے جھرجری سی آنے لگتی۔ میں تعصب سے یہ سوچتی کہ وہ بھی کیا مرد ہے، نہ کڑیل نوجوان، نہ بھرپور جسم، نہ جسامت، نہ رنگ، نہ روپ، اور نہ ہی نین نقش۔ وہ میرے ساتھ جچتا نہیں تھا۔ میرے ماں باپ نے کیا سوچ کر مجھ جیسی حسین تو شیزہ کے لیے وقار کو پسند کیا تھا۔ بہت سال مجھے لگ گئے تھے خود کو یہ سمجھانے میں کہ دل نہ بھی نہ مانے کہ زندگی مجھے وقار کے ساتھ گزارنی ہے۔ میں حق اختلافات رکھتی ہی نہ تھی، تو پھر بحث کرنے کا کیا فائدہ۔ کافی حد تک میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا، لیکن دل اس وقت تو میرے قابو میں تھا جب میں نے کاشف کو نہیں دیکھا، مگر آج تو میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ میرے سامنے میرے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ میں یہ تک بھول گئی کہ وقار ہے کون۔ شادی کے ہنگامے میں ایک نظر کاشف کی مجھ پر پڑی، نظروں کے تصادم میں کچھ گھبرا سی گئی تھی۔ میں نے فوراً سے نظریں جھکا لی۔ وہ شاید میری اس حرکت پر مسکرانے پر مجبور ہوا۔ میں نے چور نظروں سے اسے دیکھا تو وہ مجھ کو ہی دیکھتا رہا۔ شاید میں بھی اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ میری جب بھی اس پر نظر پڑتی تو وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل تو یوں تھا جیسے سینے کے اندر ہی دھمالے ڈال رہا ہو۔ میں اس قدر خوش تھی کہ اس قدر مسرور کہ مجھے ہر چیز خوشی میں جھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دل کی دنیا بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اگر دل اندر سے خوش اور مسرور ہے تو لگتا ہے سارا جہان ہماری خوشی میں شادیانے بجا رہا ہے، اور اگر دل اداس ہے تو لگتا ہے کہ ہر شے خاموش اور تنہائی کا شکار ہے۔ میں اس وقت میں رہ گئی تھی جب شادی سے واپس لوٹتے ہوئے میرے پاس سے گزرا اور میرے ہاتھ میں 1 روپیہ تھما کر چلا گیا۔ میں حیران تو سی رہ گئی۔ بڑی تیزی سے وہ میرے برابر سے گزر رہا تھا۔ میرا ہاتھ تھام کر اس میں کاغذ کا رکا رکھا اور میرا ہاتھ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ یہ سب کچھ اس نے اس تیزی سے کیا کہ کسی کو بھی شک نہیں ہوا تھا۔ تھوڑا دور جا کر اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا تھا، پھر مسکرانے لگا تھا۔ میرا دل تو یوں تھا جیسے سینے میں شگاف کر کے باہر آئے گا۔ میں بری طرح سے بدحواس ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ مضبوطی سے بند کر دیا۔ پورے راستے تانگے پر بیٹھی میں یہی سوچتی رہی کہ آخر اس کاغذ کے ٹکڑے پر کیا لکھا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی میں دیکھ چکی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گھر آ کے میں فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی اور جلدی سے کھول کر اسے پڑھنے لگی۔ اس پر لکھا تھا کہ میرا نام کاشف ہے، مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، اگر میں بھی تمہیں پسند ہوں تو شام کو مجھے کھیتوں پر ملنے آ جانا۔ کاشف نے تو اس ساری حدوں کو پار کیا تھا۔ پہلے ہی بار نظروں میں چوری چوری پر اس نے مجھ سے ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل فون اتنے عام نہیں ہوا کرتے تھے، ورنہ وہ شاید مجھے اپنا نمبر دے دیتا۔ میں پوری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ یہ بھی خوف تھا کہ اگر میں اس سے ملنے چلی گئی اور مجھے کسی نے دیکھ لیا تو میرا کیا حشر ہوگا۔ یہ سوچ کر میرا دل کانپ سا جاتا، لیکن پھر سے کاشف کا سراپا میری نظروں میں سما تو جی چاہتا تھا ابھی بھاگ کر اس کے پاس چلی جاؤں۔ اگلے روز میں پورا دن بے چین سی رہی تھی۔ کبھی سوچتی ایک بار ملاقات کر لیتی ہوں، کسی کو شک نہیں ہوتا۔ کبھی یہ سوچتی کہ اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا تو غیرت کے نام پر مجھے مار ڈالیں گے، کیونکہ ایسا پہلے بھی ہماری برادری میں ہو چکا تھا۔ میری پھپھو کو کسی غیر برادری کے مرد کے ساتھ دیکھ کر جب یہ معلوم ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو دونوں کو گولی مار ڈالی گئی۔ اس کے بعد تو کسی لڑکی میں ایسی جرت بھی نہیں تھی۔ میں پورا دن اسی ششم پنج میں مبتلا رہی کہ جاؤں یا میں نہ جاؤں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ قدم مجھے مستقبل میں ایک ناقابل فہم اذیت میں ڈالے گا۔ شام تک میرے دل نے ایک ایسی دہائی ڈالی کہ میں سہیلی کے گھر کا بہانہ کر کے کھیتوں میں چلی گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو کاشف سامنے ہی کھڑا تھا، شاید میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، میرے نزدیک آ گیا اور کہنے لگا، مجھے تو لگا تھا کہ تم نہیں آؤ گی۔ میں نے کہا، میں بھی تمہیں پسند کرنے لگی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے مسکراتے ہوئے میرے ہاتھ تھام لیے۔ اس کی جرت پر میں بخلا کر رہ گئی، لیکن اس کے اس امر پر اسے روک نہیں سکی۔ میں نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے جرت دکھائی بھی کیسے۔ یہ سب تو میں اس وقت کہتی جب مجھے ان باتوں پر کوئی اعتراض ہوتا۔ میرا دل دیوانہ وار اس شخص کے لیے دھڑک رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں رات کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے،
تم بہت ہی خوبصورت ہو، مجھے تمہارے خیال نے رات بھر سونے نہیں دیا۔ میرا اپنا یہی حال تھا، وہ کہنے لگا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ تمہاری برادری میں غیروں میں رشتہ نہیں کرتے۔ میں نے افسردگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگا لیکن میں تم سے سچی محبت کرنے لگا ہوں، تمہارے بغیر جی نہیں سکتا۔ میں نے بھی اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں اس وعدے کے ساتھ واپس آئی کہ کل پھر سے اسے ملنے پہنچوں۔ نہ میرا دل اپنے اختیار میں تھا نہ میرے قدم۔ میں ہر روز کاشف سے ملنے لگی تھی۔ مجھ پر آسمان تو اس وقت ٹوٹا جب میرے بھائی نے مجھے کاشف کے ساتھ دیکھ لیا۔ اس دن تو میرے گھر پر قیامت ہی ٹوٹ چکی تھی۔ میں یوں تھی کہ میرے وجود سے ہی جان نکل گئی ہو۔ میرے بھائی نے مجھے سرخ آنکھوں سے دیکھا، پہلے کاشف کو غصے سے، مجھ سے دور رہنے کا کہا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر لے جانے لگا۔ میں اپنے بھائی کی منت کرنے لگی کہ وہ مجھے جان سے نہ مارے۔ اس نے مجھے گھر لے جا کر مجھے خوب مارا، میرا چہرہ بھی زخمی کر دیا تھا۔ کہنے لگا تو پھپھو کا انجام بھول گئی۔ میری ماں بھی پریشان سی ہوگی۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگنے لگی۔ میری ماں بھی رونے لگی کہ اس بات کو گھر سے باہر نہ نکالو، ورنہ اگر بات پنچایت تک پہنچ جائے گی تو مجھے غیرت کے نام پر زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ میرے گھر والوں نے کہا کہ شرافت کے گھر والوں کو کل ہی بلاؤ، اس کا نکاح کر کے میں اسے کل ہی رخصت کر دوں گا۔ یہ سن کر تو میرا پورا وجود بے جان سا ہوا تھا۔ مجھے میرے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ میں بے تحاشا رونے لگی۔ رات کو میری بہن میرے لیے گرم دودھ لے کر آئی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ وہ مجھے جانے دے۔ میں کاشف کے بغیر مر جاؤں گی۔ اسے شاید مجھ پر ترس آ گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی میں دروازہ کھلا چھوڑ دوں گی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے کاشف کا گھر معلوم تھا۔ میں رات کے پہر جب سب سو چکے تھے بڑی سی چادر اوڑے احتیاط سے سب سے چھپ کر گھر سے بھاگ گئے۔ میں گھر سے باہر تو نکل آئی تھی لیکن اپنے انجام کی خبر نہ تھی۔ میں کاشف کے گھر پہنچ گئی، وہ اکیلا ہی رہتا۔ مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں اس کی خاطر گھر سے بھاگ آئی ہوں۔ وہ کہنے لگا مجھے معلوم تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اس لیے میرے پاس ضرور آؤ گی۔ میں اس کے ساتھ منہ اندھیرے ہی گھر سے نکلی اور ہم دونوں سب کی نظروں سے خود کو بچاتے ہوئے لاہور کی بس میں بیٹھ گئے۔ وہاں پہنچ کر کاشف مجھے ایک گھر لے گیا۔ کہنے لگا یہ میرا گھر ہے، میں پچھلے کئی سالوں سے لاہور میں رہتا ہوں۔ وہ 2 کمروں کا گھر تھا۔ کہنے لگا یہاں تمہارے پیچھے اب کوئی نہیں آئے گا۔ پھر کہنے لگا کہ تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ مجھے اس خالی مکان میں چھوڑ کر نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ سوچ کر پریشان تھی کہ اس کی رہائش لاہور میں ہے تو وہ پھر گاؤں میں کیوں آیا تھا۔ پھر یہ سوچ کر اپنے دل کو بہلا لیا کہ ہو سکتا ہے اس کا کام لاہور میں ہو، تبھی یہاں رہتا ہو۔ لیکن مجھے یہ جان کر حیرت بھی ہوئی کہ کاشف کا کوئی بھی رشتہ دار نہ تھا، نہ کوئی ماں، نہ باپ، نہ بہن اور نہ ہی بھائی۔ میں نے سوچا جب وہ آئے گا تو پوچھ لوں گی۔ میں نے اس گھر کی طرف نظر دوڑائی۔ میں پہلے تو اس گھر کی صفائی میں مصروف رہی۔ مجھے لگا کہ کاشف کچھ ہی دیر میں آئے گا، لیکن کاشف تو شام تک واپس نہیں لوٹا۔ میرا دل پریشان سا ہونے لگا تھا کہ وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ میں ایک انجان شہر میں تھی، باہر جا کر دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں بے حد پریشانی کے عالم میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ بھی خوف دل میں آنے لگا تھا کہ کہیں میرے بھائی کو علم نہ ہو گیا ہو، انہوں نے کاشف کو مار ہی نہ ڈالا ہو۔ اس سوچ نے میری حالت غیر کی تھی۔ میں رونے لگی کہ کاشف کے آنے کی دعائیں مانگنے لگی۔ رات کے 10 بجے وہ آیا، لیکن شراب کے نشے میں چور تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھی۔ وہ اس قدر نشے میں تھا کہ اپنے قدموں پر وہ کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شاپر تھا۔ اسے سہارا دیکھ کر میں کمرے تک لائی تھی۔ میں یہ سوچ کر بہت ہی پریشان تھی کہ وہ شراب بھی پیتا ہے۔ میں نے جیسے ہی اسے کمرے میں لٹایا، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ لباس پہن لو جو وہ لے کر آیا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے شاپر لیا اور جب دیکھا تو اس میں فینسی جوڑا تھا۔ میں اس کی بات سمجھ کر بولی میں یہ آج نہیں پہن سکتی، ہم کل نکاح کریں گے، اس کے بعد ہی میں یہ سب پہنوں گی۔ لیکن وہ مجھ سے کہنے لگا کہ وہ مجھے ابھی اسی لباس میں دیکھنا چاہتا ہے۔ میں چاہ کر بھی اس کی بات کو ٹال نہیں سکی۔ میں نے وہ لباس پہن لیا۔ مجھے تو لگا تھا وہ صرف مجھے دیکھنے کا خواہ ہوگا، لیکن کاشف نے مجھے اپنے قریب کر لیا۔ میں نے اسے بہت کہا کہ نکاح سے پہلے یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے مجھے اور اسے اس گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں صبح رو رہی تھی کیونکہ نشے کی حالت میں کاشف نے مجھ سے جہالت کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں نے جب اسے کہا کہ تم نے شراب کیوں پی تھی تو میری بات سن کر اس نے مجھے تھپڑ دے مارا۔ میں تو کاشف کا یہ رویہ دیکھ کر پریشان تھی۔ کہنے لگا خبردار جو میرے سامنے تم نے زبان بھی چلائی تو۔ میں نے کہا تم نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے کاشف، مجھے اس وقت خود سے اور تم سے نفرت سی محسوس ہو رہی ہے، آج ہی تم مجھ سے نکاح کر لو۔ میں نے روتے ہوئے اس سے التجا کی تھی، لیکن وہ شخص بے حس تھا، خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ مجھے لگا وہ رات کو آئے گا تو نکاح خواہ کو اپنے ساتھ لائے گا، لیکن وہ رات کو پھر سے نشے کی حالت میں آیا تھا۔ روز میں کاشف کی منت سماجت کرتی، اس کے سامنے روز گڑ گڑاتی کہ مجھ سے نکاح کر لے، لیکن وہ تو یوں تھا جیسے میری بات سن ہی نہ رہا ہو۔
مجھے کاشف سے بے تحاشا محبت تھی، جو کہ اس کے اس امر سے نفرت میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ وہ شخص صرف بظاہر ہی خوبصورت تھا، اندر سے وہ کس قدر گھٹیا سوچ کا مالک تھا، یہ بات مجھ پر بعد میں کھلی تھی۔ وہ دن بھر نوکری کرتا اور رات کو شراب پی کر گھر آتا اور مجھ سے گناہ کرتا تھا۔ میں اس کی منت کر کر کے تھک ہار کر چپ کر گئی۔ وہ شخص تو جیسے پتھر کی مانند تھا۔ ایک بار میں دوسرے کمرے میں خود کو بند کر کے بیٹھ گئی، کیونکہ مجھے اب کاشف سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ شراب پی کر میرے ساتھ غیر انسانی سلوک کرتا تھا، مجھے مارتا پیٹتا تھا، مجھ سے زبردستی گناہ بھی کرتا تھا۔ لیکن یہ بھی کب تک ممکن تھا؟ میں کمرے میں قید رہی، میں ایک دوہری اذیت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ نکاح کے دو بول کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس کا مجھے شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ وہی رشتہ جو نکاح کے ایجاب و قبول کے بعد انسان کو خوشی اور فرحت بخشتا ہے، بنا نکاح کے کس قدر جسمانی اور ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ مجھ سے بہتر اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہر وقت مجھے خود سے گھن آنے لگی تھی۔ کاشف جب بھی گھر آتا میرا دل خوشی ہونے کی بجائے خون کے آنسو رونے لگتا۔ مجھے اپنا آپ ایک کوٹھے پر بیٹھی طوائف سے کم نہیں لگتا، جس کی عصمت کا سودا اگر ایک ہی شخص کرے۔ بے شک مجھے کاشف کے علاوہ کسی نے نہیں چھوا، لیکن پھر بھی مجھے لگتا کہ میں ایک شریف اور خاندانی لڑکی نہیں، میں کوئی وحشیہ ہوں، طوائف ہوں۔ میں اب گمسم سی ہو گئی تھی، مجھے کاشف کے چہرے سے پیار تھا۔ میں اب گمسم سی ہو گئی تھی، مجھے کاشف کے جس چہرے سے محبت تھی، اس کی جس وجاہت پر میں مر مٹی تھی۔ میں نے گھر سے باہر قدم نکالا تھا، مجھے اس شخص کو دیکھ کر کراہت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ مجھے وقار کی شرافت یاد آنے لگی۔ وہ بظاہر خوبصورت نہیں تھا، لیکن اس نے آج تک کبھی مجھے نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ مجھ سے آپ اور جناب سے بات کرتا تھا، کہتا تھا کہ عورت قابل عزت ہوتی ہے، اللہ نے اس کو ہر شے میں قابل احترام بنایا۔ وہ اپنی والدہ اور بہن کی بہت عزت کرتا، پڑھا لکھا بھی تھا، گاؤں کے فرسودہ روایتوں اور رواج بھی نہیں مانتا۔ پہلی بار مجھے وقار کی خوبیاں یاد آنے لگی۔ میں تو اسے مرد ہی نہیں سمجھتی، لیکن آج سوچتی ہوں لگتا ہے کہ مرد تو شاید وہی ہوتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ کاشف کی سنگت میں وقت گزارنا کسی خاردار بستر کی مانند ہے، ایک پل بھی مجھے اس کی رفاقت میں چین نہیں آتا۔ میری طبیعت کچھ دنوں سے خراب رہنے لگی تھی۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہ کہنے لگی، آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ امید سے ہیں۔ یہ سن کر میرا سر چکرانے لگا تھا۔ میرے ساتھ وہی سب کچھ ہو رہا تھا جو میں چاہتی تھی۔ یہی اگر نکاح کے پاکیزہ بندر میں رہ کر ہوتا تو مجھے ہر لمحہ سکون دیتا، مجھے خوشیاں دیتا، لیکن مجھے تو اس خبر نے ایک نئی اذیت سے دوچار کر دیا تھا۔ دنیا کے سامنے ہم میاں بیوی تھے، لیکن حقیقت میں ہم زانی تھے۔ میری اولاد ناجائز تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ خبر کاشف کے اندر احساس پیدا کر دے۔ وہ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہا تھا؟ کس بات کی مجھے سزا دے رہا تھا؟ میں نے جب اسے یہ خبر سنائی تو وہ خوش ہو گیا۔ میں نے کہا، ہمارا بچہ ناجائز ہے، کیونکہ ہمارے درمیان قائم شدہ رشتہ گناہ ہے۔ تم کیوں مجھ سے نکاح نہیں کر لیتے؟ کیوں تم پل پل کی اذیت دے رہی ہو؟ وہ کہنے لگا، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں پریشان سی ہو کر رہ گئی۔ وہ مجھے موت سے بدتر زندگی دے رہا تھا، جو میرے لیے کسی سزا سے کم نہ تھی، لیکن مجھے وجہ بتانے بھی کو تیار نہ تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرنے لگا۔ میرے 2 بیٹے ہو چکے تھے، 10 سال ہو چکے تھے کاشف کو میرے ساتھ بنا نکاح کے رہتے ہوئے۔ میرے لیے یہ سال کسی کربناک عذاب کو سہتے ہوئے گزرے تھے کہ ایک بار کاشف نے مجھ سے کہا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی، لیکن وہ مجھ سے کہنے لگا وہ کسی دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھ سے تو اس نے بدلے کے لیے شادی کی تھی، وہ مجھے گاؤں واپس بھیج دے گا۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہ کہنے لگا، تمہارے خاندان نے میرے بڑے بھائی کو مار ڈالا جو تمہاری پھپھو سے محبت کرتا تھا۔ میرے ماں باپ جوان بیٹے کی موت کا صدمہ نہیں برداشت کر سکے اور وہ بھی مجھے تنہا چھوڑ گئے۔ میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ اس کے خاندان کی لڑکی کے ساتھ میں ایسا ہی کھیل رچاؤں گا۔ تمہیں پل پل تکلیف میں دیکھ کر مجھے بے حد سکون ملتا تھا۔ اب تیاری کرو اور نکلو یہاں سے، جاؤ اپنے باپ کے گھر، اسے بتا دینا کہ میں نے اسے اپنے بھائی کا بدلہ لے لیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بچے بھی رکھ لیے اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے کاشف سے بھی کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، میں تو تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑ آئی تھی۔ لیکن وہ کہنے لگا، اب میرے ہی کہنے پر واپس لوٹ جاؤ۔ میں گاؤں جانے کی بجائے ایک مزار پر آ گئی۔ مجھے اپنی حالت پر رونا آنے لگا۔ میری زندگی کے 10 سال ایک گناہ کی نظر ہو گئے۔ میں دربار پر بیٹھی رو رہی تھی جب میری نظر وقار پر پڑی۔ اس کے ساتھ ایک حسین عورت تھی جو اس کے ساتھ ہم سنسکر باتیں کر رہی تھی۔ ساتھ میں 2 بچے بھی تھے۔ اب تو وہ پہلے سے کافی بدل چکا تھا۔ میں نے انہیں دیکھ کر چادر سے اپنا منہ چھپا لیا، کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لے۔ میں سوچنے لگی کہ یہ عزت کی زندگی میری بھی ہو سکتی تھی اگر میں حسن پرستی میں اپنے باپ کی دہلیز کو پار نہ کرتی۔